बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो लोग अपनी बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क जाते हैं, सऊदी अरेबिया, कुवैत, दुबई वगैरह, या दूसरे शहर जाते हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता वगैरह, जहां वो कई महीने कई सालों तक रह जाते हैं, तो क्या ऐसे में उनका निकाह टूट जाता है? यानी कितने महीने दूर रहने से शौहर और बीवी का निकाह टूट जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो आजकल बहुत लोगों के दिमाग में चलता रहता है। इसका जवाब हम जानेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि औरतों में हैज़ की शुरुआत कब और कैसे हुई। क्या औरतों के लिए ये एक सज़ा है? और क्या ये सच है कि हज़रत हव्वा को सबसे पहले हैज़ आया था, जो अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक सज़ा थी? क्या औरतों में हैज़ की शुरुआत बनी इसराइल से हुई है? क्या बनी इसराइल से पहले की औरतें हैज़ से पाक साफ थीं? दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही रिसर्च के बाद बनाई जा रही है। इसमें हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन सवालों के जवाब देने वाले हैं। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और दूसरों तक भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसके बारे में जानना और समझना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल ऐसी बहुत सी वीडियोस इंटरनेट पर फैल रही हैं जिनमें कुछ बनावटी रिवायतें पेश करके भोले भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। और ऐसी ही वीडियोस देख देख कर हम सब अपनी माँ हज़रत हव्वा पर बुराई बांध देते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बग़ैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु और आसमा बिनते अबू बकर से रिवायत नकल की गई है कि बनी इसराइल की औरतों को ये इजाज़त थी कि वो भी मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें। इसलिए बनी इसराइल की औरतें मर्दों के साथ मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ा करती थीं और इनके लिए मस्जिद में मर्दों और औरतों के बीच में एक पर्दा लगाया जाता था, जिसके एक तरफ औरतें नमाज़ पढ़ती थीं और दूसरी तरफ मर्द हजरात नमाज पढ़ते थे। फिर एक दिन एक लड़की मस्जिद में लगे पर्दे के पास गई और अपनी एड़ियां उठाकर मर्दों में से अपने आशिक को देखने लगी और फिर उसने ये रोज़ाना की आदत बना ली। और फिर उसकी देखा देखी सभी औरतें मस्जिद में आती और अपनी अपनी एड़ियां उठाकर पर्दे के ऊपर से गैर मर्दों में ताक झाँक करने लग जाती। उनका ये काम देखकर अल्लाह ताला उनसे सख्त नाराज़ हुआ। इसलिए फिर उनको मस्जिद में जाने से इस तरह से रोका गया कि उन पर हैज़ लागू कर दिया गया। अब कुछ लोग इस रिवायत से ये समझ लेते हैं कि हैज़ की शुरुआत ही बनी इसराइल से हुई है, जो कि गलत है। यानी कि ऐसा कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि मुफस्सिरीन इस रिवायत की तफसीर में लिखते हैं कि ये हैज़ आम नहीं था, बल्कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिद में गुनाह करने के बदले में अल्लाह पाक ने उनको ये सज़ा दी थी। इसलिए फिर 4 महीनों तक लगातार वो औरतें सुबह शाम उसी हैज़ की हालत में रहीं, जिससे उनका मस्जिद में आना बंद कर दिया गया। फिर जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की तो ये अजाब उनके ऊपर से उठा लिया गया, यानी उनके ऊपर से ये अजाब ख़त्म कर दिया गया। सही हदीस मुबारका से ये बात साबित है कि औरतों में हैज़ की शुरुआत पहले दिन से है, यानी कि हैज़ की शुरुआत औरत की पैदाइश के साथ ही हुई है। आइए इसके बारे में अब आपके सामने 2 और हदीस मुबारका पेश करते हैं, जिनसे ये बात साबित हो जाएगी कि हैज़ की शुरुआत पहले दिन से ही है, न कि बनी इसराइल से हैज़ की शुरुआत हुई है। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा हज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हैज़ आ गया तो ये देखकर हज़रत आयशा इस डर से रोने लगी कि अब वो हज अदा ना कर पाएंगी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब इस बात की जानकारी हुई तो आपने हज़रत आयशा को समझाते हुए फरमाया, ऐ आयशा, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब कुछ करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक साफ होने तक काबा शरीफ का तवाफ़ ना करो। बिल्कुल इसी तरह से एक और हदीस है
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے۔ حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ ایک موقع پر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں تھیں کہ مجھے حیض آنے لگا۔ یہ دیکھ کر میں وہاں سے کھڑی ہو گئی۔ جب آپ نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے بتایا، اے اللہ کے رسول، مجھے حیض آنے لگا ہے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دیا ہے، ضروری کر دیا ہے۔ اس موضوع پر امام بخاری نے بخاری شریف میں باب بھی قائم کیا ہے جس کا نام ہے حیض کی شروعات کیسے ہوئی۔ امام بخاری لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ امام بخاری اس کے آگے لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شروعات بنی اسرائیل سے ہوئی ہے، جبکہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہمارے لیے زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے حیض کو آدم کی بیٹیوں پر لازم کیا ہے، ضروری کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں حیض موجود تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل سے پہلے بھی عورتوں کو حیض آتا تھا۔ علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی فتح الباری میں بھی یہی ثابت کیا ہے کہ حیض عورتوں کی شروعات سے ہی عورتوں کو آتا رہا ہے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں ان روایتوں کے بارے میں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حیض کی شروعات حضرت حوا سے ہوئی ہے، جو بطور سزا ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امام الطبری رحمۃ اللہ علیہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 کی تفسیر میں حضرت عبد الرحمن بن زید رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت حوا کو پہلے حیض نہیں آتا تھا، ان کی پیدائش پاکیزہ ہوئی تھی، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور وہ پھل بھی کھا لیا تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، جس سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا اور پھر ان کو حیض اور حمل کی سزا دی گئی۔ کچھ جگہوں پر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میں نے تجھے پاکیزہ بنایا تھا، لیکن تو نے میری نافرمانی کی، اس لیے اب میں تجھ سے خون جاری کر دوں گا۔ امام طبری کے علاوہ باقی تمام مفسرین نے ان روایات کو جھٹلایا ہے، ان روایتوں کو غیر مسندہ اور ناقابل قرار دیا ہے۔ دوستو، حیض دراصل ایک ایسی بیماری ہے جس سے ہر مہینے عورت کو خون نکلتا ہے اور اس کو صحت اچھی ہونے کی نشانی بھی سمجھی جاتی ہے، اور اسی حیض کے خون سے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ یہ اللہ پاک کا قدرتی سسٹم ہے۔ غیر حاملہ عورت کو اگر حیض نہ آئے تو اس کو بیماری کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، حیض عورت کے لیے یہ کوئی سزا نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بات کسی روایت سے ثابت ہے کہ حیض عورت کے لیے سزا ہے، بلکہ یہ ایک ذمہ داری ہے جو اللہ پاک نے انسان کی پیدائش کے لیے عورتوں پر ڈالی ہے۔ اس لیے جو عورتیں اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتی ہیں وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوتی ہیں۔ دوستو، جیسا کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے تو لگتا ہے کہ عورتیں پیدا ہی مصیبت جھیلنے کے لیے ہوئی ہیں۔ یہاں پر حضرت عائشہ کا اشارہ حیض اور حمل کی تکلیف کی طرف تھا۔ تو یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے، اور پھر آپ نے فرمایا، اے عائشہ، نہیں، بلکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے بنی آدم کی عورتیں آزمائی گئیں۔ اس کی تفسیر میں علامہ ابن حجر العسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ عورتوں کی پیدائش ہی اللہ نے ایسے کی ہے کہ انہیں حیض آئے، ان پر پہلے دن سے ہی یہ لازم قرار دیا ہے۔ یاد رہے، جو عورتیں اس پر صبر کریں گی تو وہ اجر و ثواب کی حقدار ہوں گی، اور جو اس کو مصیبت اور برائی سمجھے گی تو وہ اللہ کی تخلیق میں عیب نکالنے جیسے گناہ کی حقدار ہوگی۔ تو دوستو، اب ہم جانتے ہیں اپنے اس سوال کا جواب جو ہم نے شروع میں کیا تھا کہ ہم اپنے کاروبار کے لیے، کام وغیرہ کے لیے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم ودیش بھی چلے جاتے ہیں، پردیش میں بھی رہتے ہیں، یعنی بیوی کو چھوڑ کر ہمیں رہنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی سال بھر گزر جاتے ہیں اور ہم اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں پہنچ پاتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے مہینے دور رہنے پر شوہر اور بیوی کا نکاح آپس میں ٹوٹ جاتا ہے۔
یہ سوال اکثر کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دھیان سے سنیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ دوسرے ممالک کام وغیرہ کی تلاش میں جاتے ہیں، جیسے ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں، کویت جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں۔ الگ الگ جگہوں پر لوگ کام کے لیے جاتے ہیں، بلکہ یو پی، جھارکھنڈ وغیرہ سے بھی لوگ ممبئی، کولکاتہ، چنئی وغیرہ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی سال بھر انہیں رہنا پڑتا ہے کسی وجہ سے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ بیوی سے سال بھر یا 2 سال یا 5 سال یا 6 سال دور رہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس چیز کو آپ دھیان میں بٹھا لیں کہ اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اس بارے میں شریعت کا حکم ضرور ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنی بیوی سے 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے۔ یہ حکم ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہ رہے، یعنی 4 مہینہ دور رہ سکتا ہے، اس سے پہلے وہ آپس میں ملیں، دور نہیں رہنا چاہیے۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن اگر بیوی کی رضامندی ہے، اگر بیوی راضی ہے، تو آپ 1 سال 2 سال بھی دور رہ سکتے ہیں آپسی رضامندی کے ساتھ۔ 1 سال 2 سال بھی دور رہ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ جو 4 مہینے کا حکم دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ شوہر ہو یا بیوی ہو، کسی کا بھی قدم گناہ کی طرف نہ بڑھے، گناہوں کی طرف نہ جائے۔ اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ البتہ اگر وہ اس سے پرہیز کرتے ہیں گناہوں سے، تو آپسی رضامندی کے ساتھ وہ 1 سال 2 سال کسی مقصد کے لیے کسی وجہ سے دور رہتے ہیں، تو گناہ بھی نہیں ہوگا اور نکاح بھی نہیں ٹوٹے گا۔ صرف دور رہنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹتا ہے۔ اس کو آپ دھیان میں رکھ لیجئے۔ تو دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور آپ یہ بھی جان چکے ہوں گے کہ حیض عورتوں کے لیے سزا نہیں ہے، اور نہ ہی اسے سزا کے طور پر حضرت حوا پر مسلط کیا گیا تھا، اور نہ ہی حیض بنی اسرائیل کی عورتوں سے شروع ہوا تھا، بلکہ حیض اور حمل تو اللہ پاک کی آزمائش ہے عورتوں کے لیے، جن کا اللہ پاک قیامت کے دن اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری تمام اسلامی بہنوں کو صبر کے ساتھ اس آزمائش پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نیک عمل کرنے اور برائی سے بچے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔